کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں؟ ٹی وی سیریز دیکھ کے یا کتابیں پڑھ کے، یا پھر ایک شوق ہے جو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ ہے پہاڑوں کی طرف جانے کا. اس کے لیے میں، اور وہ اکیلے جانے کا نہیں ہے، دوست احباب کو اکٹھے کر کے اس کی پوری پلاننگ کر کے وہ ان کی محبت ہے کہ جس طرح سے اکٹھے کر کے دوستوں کو لے جاتے ہیں. کم از کم 20 25 30 لوگ تو ہوں، پورا گروپ ہو، تب مزہ آتا ہے. جنوں مرضی لے جانا، عمران خان صاحب نال جانا، تانوں دھکا دے دینا اتوں. نہیں خان صاحب، آپ کو ویسے میں ایک بات بتاؤں، میں خان صاحب کی یہاں تعریف کرنا چاہوں گا. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، اور وہ جب مجھ سے ویسے ملے تھے، کیونکہ انٹرویو سے پہلے 10 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، تو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے بات کی. کوئی غم و غصہ نہیں، کوئی ایسی رنجش نہیں، نتھنگ ایٹ آل. یہ ایک بلا وجہ غلط امیج بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں اور وہ ملیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی پتہ سانوں ادھروں عمران خان صاحب نال ملاقات کر کے باہر نکلے نے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹیم نو کیا کھچ دیو پھڑ کے ویسے یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے. اچھا خان صاحب، پہلے 10 منٹ بڑے محبت والے ہوتے ہیں، 11ویں منٹ پہ اچانک پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور عمران سیدھا ہوا کچھ اچھا نہیں. میں اسی لیے 10 منٹ مل کے باہر آ گیا تھا، 11ویں تک گیا نہیں تھا. یہ 11ویں تک جا چکے ہیں. میں تو 2-3 دفعہ 11ویں تک جا چکا ہوں. ہاں صاحب، یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا دیکھیے، اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہنا، دلیل کے جواب میں دلیل دینا، چلیں یہ تو ہمیشہ چلتا رہا ہے جی. ایک دوسرے کے اوپر جو کہتے ہیں نا جملے بازی کرنا، تو ہمیشہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی جب اخبارات ہوتے تھے، کیا کیا نہیں ایک دوسرے کے خلاف چھپتا تھا. مگر یہ فیملیز کو اس میں گھسیٹنا، فیملیز کی تصویریں، اور پھر تصویروں کے اندر پہلے تو تصویروں کا ہی کوئی جواز نہیں ہے. پرائیویٹ تصویر کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کو کوئی جواز نہیں کسی کا کہ وہ اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرے. مگر پھر اس میں فوٹو شاپ کرنا، یہ تو بڑا یار تکلیف دہ عمل ہے. اصل بات یہی ہے، تکلیف انسان کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. آپ کی بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہی سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اب اگر آپ کو تکلیف دینے کا اور کوئی ذریعہ کام نہیں کر رہا، تو پھر آخر میں جا کے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کی تصویریں جو ہیں نکال کے پھر ان کو فوٹو شاپ کر کے، اور اس کے بعد ایکوزیشنز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی دور ہو، چاہے وہ پہلے نواز شریف صاحب کا دور ہو یا آج عمران خان صاحب کا. دیکھیں اب یہ بھی تاریخ ہے کہ وہ بینظیر صاحبہ کی تصویریں جو تھیں وہ ہیلی کاپٹر سے، جناب اس زمانے کی بھی فوٹو شاپ تھی وہ اپنے زمانے میں. لیکن آپ شاہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ آج میں اور آپ پھر بھی بیٹھ کے اس کو برائی کہہ رہے ہیں. جی ہمیشہ، ہم نے تو ہمیشہ برا کہا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، وہ جو محترمہ بے نظیر کی آپ نے بات کہی تھی، وہ چیز آج تک نواز شریف صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا، کبھی نہیں پیچھے چھوڑا. درست. تو اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ چیزیں ان کا پیچھا چھوڑیں گی، تو اگلے 50 سال بھی اگر گزر جائیں تو لوگ ہمیشہ خان صاحب کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کی ٹیمیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہیں. تو اس لیے کچھ نہیں ہوتا. تاریخ جو ہے وہ تو جن الفاظ میں آپ کو یاد رکھے گی، اس کو آپ کوشش بھی کر لیں تو وہ مٹ نہیں سکتی. وہ تو آپ کے اعمال سے طے ہوگا نا. شاہ جی، مجھے بھی منصور صاحب سے ایک سوال پوچھنا. جی جی پلیز. منصور صاحب، شاہ جی بتا رہے ہیں کہ آپ نے گھر میں آفس بنایا ہوا ہے، تو 24 گھنٹے اگر آپ گھر میں رہیں گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا آپ کا بیگم؟ وہ ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. جب اس طرح کا کوئی موسم بنے وہ بریک پہ چلی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سلسلہ، یہ جو دفتر بنایا تھا گھر میں، یہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پہ اس کی وجہ سے کام شروع کیا تھا. بنا کے پھنس گئے آپ؟ میں یہی کہنے لگا تھا کہ کووڈ تو چلا گیا، میں پھنس گیا. ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں مطلب اتنا پوز کیوں لیا آپ؟ ہاں، یہ جو ہاں میں آپ نے ٹائم نکالا. بھائی وہ میری بیگم نے مجھ سے کہا ایک دن، وہ بہت کہتی ہے کہ جی جو بھی دنیاوی کامیابی ہے تھوڑی بہت کس پیچھے میرا ہاتھ ہے. تو میں کہتا ہوں بھی آپ کا ہے یقیناً، مگر میری والدہ کا بھی ہے. تو پھر میں اسے کہتا ہوں دیکھو نا، اگر تمہارا بھی ہے تو تم بھی تو والدہ کی دعاؤں سے ملی ہو نا. اصل ہاتھ تو امی کا ہوا. ماشاءاللہ شاعر ہیں، ہر بات کو کور کرنا ہے جان. اچھا، میں جب ایک ناظر کی حیثیت سے بھی، ہمارا بھی چونکہ یہی کام ہے، آپ کے مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو اینکرز میں، مختلف طرح کے ویپنز ہوتے ہیں اس کے، اپنا اس میں جو وہ پھر چلاتا ہے انٹرویو کے دوران. آپ کے خاص چیز یہ ہے مختلف طرح کی سٹرینتھس کے ساتھ ساتھ کہ بہت مدلل شو ہوتا ہے. تو یہ جو دلیل والی بات ہے کہ دلیل سے اپنی بات کو آگے بڑھانا، یہ بیگم کے ساتھ بھی گفتگو میں رہتی ہے یا نہیں؟ یہ پوری دنیا میں کسی بھی بیگم کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. شاہ صاحب
میں اب چونکہ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تو میں آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. میں تو دیکھیے اسی لیے لائٹ شو کر کے نکل جاتا ہوں. میں اسی لیے جانتا ہوں کہ آپ نے جب بھی دلیل دینے کی کوشش کی ہے تو اس کے اوپر کراس ہی لگا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, اینکر اور اینکر ایک دوسرے پہ برس پڑے. اور میں آپ کو ایک اور انور مقصود صاحب ایک اور بات بتاؤں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دونوں کی کہ ہماری بیگمات کے ساتھ اکٹھی میٹنگ نہ ہو, کیونکہ پھر وہی دونوں باتیں کرتی ہیں, ہم دونوں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. آپ دونوں دعا کرتے ہیں. اچھا منصور علی خان صاحب, حسن کیسا پسند ہے منصور علی خان کو؟ اب آئی نا شاعرانہ گفتگو. ان کا انٹرسٹ کتنی جلدی بڑھ جاتا ہے ان باتوں کے اوپر. آپ نوٹ کریں, محبت, پیار, ڈرامہ, ان چیزوں کے یہ ان اندر کے پسندیدہ اور محبوب سبجیکٹس ہیں. حسن جو ہے وہ میرے خیال میں سادگی کے اندر زیادہ نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ شاید ہماری جو فیلڈ ہے ہم دونوں کی, اس کے اندر کبھی کبھار اتنا زیادہ فیک ہو جاتا ہے کہ شاید اس سے اتنی ہی جو ہے وہ دوری بہتر لگتی ہے. تو سادگی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. سادگی کنی کو سادگی پاشا پسند ہے تانوں؟ سادگی کا کہا ہے انہوں نے, گندگی کا نہیں. اچھا اب جو ہمارے اینکرز ہیں یہ سٹارز ہیں ہمارے آج کے عہد کے, تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں, لوگ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. صنف نازک جو ہے, صنف مخالف, وہ بھی ہر طرح کی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے. تو ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا؟ کس طرح کا؟ وہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکلے کوئی دل و جان سے فدا ہو گیا ہو آپ پہ اور آپ نے ہاں کہہ دی ہو؟ آج آپ اپنا ڈرامہ لکھ کے جائیں گے مجھے. تقریباً پونا تو ہو چکا. نہیں, ظاہری بات ہے سب کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں. میرے خیال میں کوئی اگر ایسی کوئی بات کہوں گا بھی تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات تو نہیں ہوگی. اور سیدھی طرح دسو تانوں آئی لو یو کنے کیا ہے؟ آپ تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہیں. تسی نہ کہنا باقی خیر ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ جیسے آپ کا تو چونکہ جو ریلیشن شپ ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اور چونکہ آپ ایک بالکل نیٹ زندگی گزارتے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے, آپ کو بہت کچھ نہیں بھی معلوم. تو یہ بتائیے کہ کتنا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے ایک دوسرے جو آپ کے کولیگز ہیں, چونکہ ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں جی, بعض جگہ میاں بیوی میں بہت ٹرسٹ ہوتا ہے, بعض اوقات بہت محبت ہوتی ہے مگر ٹرسٹ لیول اس پائے کا نہیں ہوتا ہے. کتنی نجی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے لوگوں کی اس قسم کی چیزوں سے. کیا صاحب, میں میرے خیال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اگر میری وائف کے ساتھ میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر شاید وہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو آج جو بھی جتنی بھی مجھے سکسیس ملی ہے زندگی میں وہ شاید مجھے نہ ملتی. کیونکہ ان کا ٹرسٹ, ان کی سپورٹ ہر امپورٹنٹ مرحلے کے اوپر اپنی زندگی کا جب بھی میں نے بڑا ڈیسیجن لیا ہے تو اس پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, مجھے سپورٹ کیا. اور کتنی ہی باتیں کیوں نہ ہوئیں, بڑے مشکل حالات بھی آئے زندگی کے اندر, انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. کبھی بھی مجھے ڈاؤٹ نہیں کیا یا کبھی مجھے ڈسکریج نہیں کیا. بلکہ میں نے جب جرنلزم میں قدم رکھا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا کہ ایک بزنس مین, فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے ایک نوکری سٹارٹ کرنی ہے جو کبھی کسی نے خاندان میں نہیں کی. ہمارے میڈیا میں کوئی بھی یہ نہیں ہے, کبھی فیملی میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا آپ کریں, آپ کرنا چاہتے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا آپ کریں. 2 مہینے نہیں ملتے اور ریپیٹ شو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. تو 15 سال کے بعد جو ہے وہ آج جو ان کی سپورٹ تھی اسی کا پھل جو ہے وہ آج مل رہا ہے. ماشاء اللہ. ہماری جو بہن ہے وہ بہت ہی ایک باوقار اور شاندار خاتون ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نجی زندگی میں کون سی چیز آپ کو زیادہ خوش کرتی ہے, فیملی کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے؟ اچھا شاہ صاحب, میں نا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنی جوانی میں ایک نیشنل سوئمر رہ چکا ہوں, اور میرے ایک وقت میں کچھ 7 نیشنل ریکارڈز تھے ایک زمانے میں. تو فیم جو ہے وہ کافی ملا ہے, مطلب جوانی کے اندر بھی کافی ملا. تو میں ساری زندگی یہ سمجھتا تھا کہ جتنی خوشی پرسنل لیول کے اوپر وہ میں نے انجوائے کی ہے شاید وہ کبھی نہیں ہوگا. اچھا. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ از اے بریلینٹ ایکڈیمک. ہاں, وہ پڑھائی کے حوالے سے وہ بہت, اور جب مجھے اس نے آ کے بتایا کہ جی میرے 9 A's آ گئے ہیں او لیولس کے اندر, سیلیبریٹ بھی کیا تھا ہم نے سب نے. جی ہم نے بالکل اکٹھے ہم نے بلکہ سیلیبریٹ کیا تھا. تو سب کو خوشی ہوتی ہے ایک دوسرے وہ خوشی کے آنسو پھر پہلی دفعہ جو ہے وہ آئے. تو وہ جو ایک باپ کی خوشی تھی نا, ایک باپ کی خوشی تھی,
وہ اس نے اپنی جو انفرادی خوشی تھی اس کو بھی ٹیک اوور کر واہ